से दूर, खबरों से भरपूर। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बातें कही हैं उन बातों को हम पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो बातें हमारे हलक से नीचे नहीं उतरती। और शायद यही वजह है कि कुरान का एजाज़, कुरान की चीज़ें वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होती, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम पढ़ें और उसको समझें और समझने के बाद अगर उसको अपनी ज़िंदगी में ना लाएं तो वो बेमाना होती है। इसका मतलब ये है कि हमको, जैसा कि बड़ी मशहूर कहावत लोग कहते हैं कि हम कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान की नहीं मानते। ये तो मानते हैं कि ये खुदाई किताब है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का मौजज़ा है, और जब तक दुनिया आबाद रहेगी तब तक कुरान के एजाज़ और उसकी एजाज़ की गिरहें एक एक के बाद एक खुलती रहेंगी। हर रोज़ उसके नए नए मानी और नए नए मफाहीम शरीयत की रोशनी में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते की रोशनी में हमारे सामने प्रकट होते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक आयत फरमाई है, उसका एक टुकड़ा है कि वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अल्ला अल्ला तादिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। इसी टुकड़े पर और इस टुकड़े से रिलेटेड कुछ आयतें हैं जिनको मैं शायद आप लोगों को अपनी बात समझा पाऊंगा, कोशिश करूंगा। अल्लाह फरमाता है कि वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे अला अल्लाह तादिलु कि तुम उसके साथ ना इंसाफी कर जाओ। इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, खबरदार अदल करते रहना, इंसाफ करते रहना, यही चीज़ तक़वा के सबसे ज़्यादा करीब है। कुरान मुक़द्दस की अगर इस एक आयत को हम पकड़ लें तो मैं समझता हूँ कि हम मुसलमानों के लिए जन्नत, दुनियावी जन्नत और उखरवी जन्नत दोनों आसान हो जाएगी। कुरान हमसे क्या अपील कर रहा है कि किसी कौम की दुश्मनी, मान लीजिए, मैं मिसाल के तौर पे देता हूँ कि मान लीजिए आरएसएस से बज़ाहिर हम दुश्मनी रखते हैं, या किसी भी संगठन से लगता है कि वो हमारे कंपटीटर हैं या हमारे दोस्त दुश्मन हैं या हमारे रास्ते का रोड़ा है, कोई भी संगठन XYZ आप नाम ले सकते हैं। अब उसमें कुरान हमसे क्या कह रहा है कि जब उनके साथ तुम कोई मामला करो, उनके साथ कोई जब फैसला करो तो जब फैसले की मेज पर आओ तो अदल करो। क्या हमारे पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, लेकिन क्या हम उसके साथ अदल करते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं? हम अपने अगर गांव के लेवल पे जाएं, देहात के लेवल पे जाएं, तो एक खेत है, एक खलियान है। कल पिछले जमाने में आपने देखा होगा, अगर आप लोग गांव से हो तो मेड़ इतनी चौड़ी होती थी, आज इतनी चौड़ी हो गई। इधर वाले ने आधा रास्ता खत्म कर दिया, इधर वाले ने आधा रास्ता खत्म कर दिया। इधर वाले का आरोपी है कि तुमने मेड़ काट लिया, उधर वाले का आरोपी है कि तुमने मेड़ काट लिया। तो क्या हम अदल कर रहे हैं? हम जब घर में बंटवारा करते हैं, भाई से मान लीजिए जायदाद का, प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, उस वक्त एक भाई, बड़ा भाई पर यह आरोप होता है कि छोटे भाई ने हमारा हम गसब कर लिया। छोटे भाई का आरोप यह होता है कि बड़े भाई ने जिंदगी में हमारे लिए कुछ किया है, हमको ना पढ़ाया, ना लिखाया, ना मौका दिया। तो जब ये कुरान मुक़द्दस की ये एक ऐसी आयत है कि जिस पर अगर हम ये सोच लें कि किसी के साथ भी अगर हमको मामला करना है, चाहे वो कोई कौम हो, चाहे वो कोई जमात हो, चाहे वो स्कूल का हमारा साथी हो, कंप्यूटर बज़ाहिर वो हमको नजर आता है, लेकिन हम उससे हसद करने लगते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी कामयाबी पे हम रश्क नहीं करते हैं, उसके लिए दुआएं नहीं करते हैं कि अल्लाह इसको मुझसे बेहतर नंबर दे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं। ये बातें हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन ये हलक से या कान से नीचे उतरती नहीं है, सिर्फ हमारे कानों में वो गूंजती रहती है कि हाँ ऐसा इस्लाम में है, ऐसा बताया गया है कि वइज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़शहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम, कि जब तुमसे कहा जाए कि बैठे हो तो किसी से कहा जाए, कोई आपका अमीर, मान लीजिए भाई साहब आपके अमीर है, अगर ये किसी से रिक्वेस्ट करें कि भाई साहब उनको रास्ता दे दो या उनको स्पेस दे दो या उनको बैठने की जगह दे दो, कितने लोग हैं जो अपने अमीर के ताक़त पे सरेंडर कर जाते हैं? आमन्ना व सद्दक़ना, हमने आपकी सुनी और उसको बजा लाया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी आयत है जिसको मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बारीकी से समझने की ज़रूरत है, और इस आयत के जितने भी गहरे असरात हो सकते हैं, समाज के निचले स्तर तक एक कमज़ोर तालिब इल्म जो समाज का सबसे आखिरी लाइन में खड़ा हुआ है, अगर हम उसको ये समझाने में कामयाब हो गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया है कि अगर तुम तक़वा वाले बनना चाहते हो, अगर तुम मुत्तक़ियों की फहरिस्त में आना चाहते हो, अगर तुम जन्नतियों की फहरिस्त में आना चाहते हो, तो तुम किसी कौम के साथ जब भी मामला करो तो उसमें दुश्मनी के दौरान भी, अगर उससे तुम्हारी दुश्मनी भी है तो उसके साथ इंसाफ से काम। अब ये चीज़ हमको आएगी कैसे? भाई साहब ने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व बिनक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत समरात वबश्शिरिस साबिरीन, यही आयत है।
اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سیدھا سیدھا ایک دم پھنڈا ہے، کوئی ٹیڑھا پڑا، کوئی ادھر بھی کوئی ہائی وے، سیدھا بالکل ہائی وے ہے اور اسٹریٹ لائن جا رہی ہے۔ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں گے اللہ ہم نے تجھے مان لیا اور ہم خوش ہو جائیں گے؟ اللہ کہہ رہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ افحسب الناس ان یقولوا آمنا ان یترکوا، کہ آپ نے کہہ دیا ہم ایمان والے ہو گئے اور اللہ آپ کو ہائی وے پہ دوڑا دے گا؟ نہیں، بیچ میں بہت سارے بریکرز آئیں گے۔ ان یترکوا وہم لا یفتنون، کہ بغیر بریکر کے آپ کی زندگی راستے پر دوڑے گی ہی نہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مقدس میں کہ آپ کے ایمان کے اعتراف کے بعد آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا شتر بے مہار، آپ کو ہائی وے نہیں دے دیا جائے گا سیدھے آپ دوڑیے اور جنت میں پہنچ جائیے، بلکہ اس میں بریکرز لگائے جائیں گے، ایک کے بعد ایک ملٹیپل بریکرز۔ جب ان بریکرز کو آپ پار کر جائیں گے تو آپ کو ہائی وے نظر آئے گا جو جنت کی طرف جا رہا ہو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جب آپ ایمان لے آئے، اللہ کو مان لیا، ایکیشور واد کی پریبھاشا آپ نے پڑھ لی، ایک مالک کے سامنے جھکنے کا آپ نے سنکلپ لے لیا، تو اس سنکلپ کے بعد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے۔ نبلونکم یہ نون ثقیلہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے۔ یہ جو تشدید کا صیغہ ہے اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں، ضرور بضرور آزمائیں گے، یہ ایک دم مینڈیٹری ہے کہ آزمائیں گے کیسے؟ بنقص من الاموال، انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ مال۔ ادیوگپتی بن جائے، ٹاٹا برلا بن جائے، امبانی بن جائے، کوئی مطلب نہیں دولت کیسے آ رہی ہے، آنی چاہیے بس۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ بنقص من الاموال والانفس، نفس سے بھی آزمائیں گے، والثمرات، یہ جو باغات واغات جو دے رکھے ہیں، جو پھل پودے زندگی کی نعمتیں، ان سب کو بھی ختم کر دیں گے۔ اگر آپ نے ان سب پر کامیابی حاصل کر لی، اللہ کی آزمائش کے بعد بھی آپ اڈگ رہے، تو کیا ہے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا دی ہے؟ بشارت دی۔ اب مان لیجئے آپ لوگ اہل علم ہیں، آپ لوگ زندگی کی ایک ڈور طے کر رہے ہیں، ایک راستے پر ہیں، ایک ڈگر پر ہیں، نوجوان، آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، زندگی کے چند لمحے، چند گھڑیاں، کیا کہتے ہیں تلسی کہ ایک گھڑی آدھی کی بنیاد، تلسی سنگت سادھو کی کاٹے کوٹی اپرادھ۔ اب ایسے لوگوں کی صحبت میں، آپ کی جماعت میں، آپ کے مرکز میں ایسے ہزاروں اکابرین مل جائیں گے، ایسے ہزاروں بزرگ مل جائیں گے، جن کی صحبت میں آپ بیٹھیے، ان سے استفادہ کریے، ان سے دین کے اسرار کو، قرآن کے اعجاز کو، قرآن کے رموز کو، قرآن کے معانی کو اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ کیونکہ مولانا روم اپنی مسند میں کیا فرماتے ہیں؟ یک زمانہ صحبت را اولیاء، بہتر اد سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ والوں کی صحبت، کیا؟ اللہ والوں کی صحبت ایک لمحہ، یک زمانہ صحبت را اولیاء، بہتر اد سالہ طاعت بے ریا، 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ ایک لمحہ اللہ والوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جس کو دیکھ کر کے رب کی یاد آئے، جس کو دیکھ کر کے خوف خدا ہو، جس کو دیکھ کر کے یہ محسوس ہو۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ خلق بنی آدم علی صورتہ، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ تو کیا کہا کہ سعید پیا کے روپ میں آ کر اپنی کھوج کراوت ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ والوں کے اس میں اپنی تجلی ظاہر کرتا، اپنی تجلی پرکٹ کرتا، اور آپ کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے کہ آپ اس مالک کو، اس خالق کو جس کے سوا جگت میں کوئی نہیں دوجا کرتا، نبی رسول محمد صاحب جگت گرو انتم اوتار، اسی کا مایا، اسی کی کایا، اسی کا وحدت میں گن گایا، سوج اسی کا، ساج اسی کا، ہر سر میں تال اسی کا، سرشٹ رچی آکاش بنائے، سوریہ چندر کے دیے جلائے، مہیما اس کی اپرمپار، اس مالک کے سوا جگت میں کوئی نہیں دوجا کرتا۔ تو جب اس مالک کو آپ پہچان جائیں گے، اس خالق کو آپ پہچان جائیں گے، تو جو آزمائشیں آپ کو آتی ہیں اس پہ بھی آپ صبر کریں گے، جو پریشانیاں آپ کو آتی ہیں اس پر بھی آپ صبر کریں گے، اور جب بھی کوئی معاملہ دشمن کے ساتھ بھی کریں گے تو آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میرا رازق کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا خالق مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا پالن ہار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو آپ عدل کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ میرے پاس کیونکہ 10 منٹ کا وقت تھا، اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ بس آپ لوگوں سے ایک ہی التجا ہے
کہ جب بھی کوئی معاملہ کریں، جب بھی کوئی چیز طے کریں تو یہ سوچیں کہ یہیں نہیں رہنا ہے، یہاں کے بعد ایک کال کوٹری میں جانا ہے جو 4x4 6x6 8x8 7x7 کی ہوگی. اس کوٹری میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، نہ اے سی ہوگا، نہ پنکھا چل رہا ہوگا، نہ کولر ہوگا، نہ فریز، کوئی چیز نہیں ہوگی. ہمارے اعمال ہوں گے چاہے وہ کالے ہوں یا سفید ہوں. کالے ہیں تو کالے لوگ ملیں گے، سفید ہیں تو سفید لوگ ملیں گے. تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں، کوئی ایکٹ کریں، کوئی ایکشن کریں تو یہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور جس دن اس کی محبت، جس دن اس کی رضا، جس دن اس کی خوشنودی ہمارے دلوں میں اتر آئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ مالک کی مرضی سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. بس ہماری آپ سب سے یہ التجا ہے کہ آپ لوگ اپنے بھائی کو اپنے سے افضل سمجھیں، اپنے ساتھی کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اپنے دوست کو اپنے سے بہتر سمجھیں، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھیں. کیوں؟ ایک آخری بات، کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جنت میں اللہ رب العالمین جب پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد تمام لوگوں کو جنت میں ڈال دے گا تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کھڑی کریں گے، کہیں گے اللہ مجھے ایک چیز کی اور اجازت دے دے. اللہ کہے گا اے محمد بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو پیارے آقا کہیں گے ان لوگوں کو جنت میں ڈالنے کی اجازت دے دے جس نے تجھے ایک جانا، صرف تجھے ایک جانا. تو کعبے کا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق کہے گا اے محمد یہ میرا ادھیکار ہے، سب کچھ آپ کو دے دیا، بس ایک چیز تو مجھے دے دو. تو جس نے میرے مالک کو ایک جانا، جس نے میرے خالق کو ایک جانا، جس نے میرے رازق کو ایک جانا، کم سے کم ہم ان لوگوں کی عزت کریں. اور کون سا ایسا آدمی ہے، کیا پتا کہ اس نے شرک زندگی میں نہ کیا ہو، مالک سے ڈرا ہو، مالک کو ایک مانا ہو، تو اس کی رحمت کب جوش میں آ جائے، کس کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، کوئی نہیں پتا ہے. جو آج ہمیں دنیا میں سب سے برے لگ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس دن ہم سب سے بہتر ہوں. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ. ان کے دربار میں ایک آدمی تھا جس کی لوگ بڑی حقارت کرتے تھے، اور حقارت کرتے کرتے اس کو شہر سے بدر کر دیا. جب شہر سے بدر کر دیا، اس کی موت کا قریب آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ کاش آج میری بیوی ہوتی تو میرے ساتھ یہ کرتی، میرا بیٹا ہوتا تو میرے ساتھ یہ کرتا، میرے دوست ہوتے، میرے والدین ہوتے. تو اللہ نے سب کو فرشتوں کی شکل میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بھیجا، اور سب نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کا جیسی اس کو امید تھی. اس کے بعد اس کا وصال ہو گیا، اس دنیا میں نہیں رہا، اپنے مالک سے جا ملا. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی کی. یہ اسرائیلی روایت، اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ اس کو ہم جھٹلائیں گے، صرف عبرت کے لیے بتا رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ سے کہا کہ جاؤ، ایک میرا نیک بندہ، ایک ولی کی آج موت ہوئی ہے، جاؤ موسیٰ اس کی تجہیز و تکفین کرو. موسیٰ علیہ السلام نے منادی کرائی، اپنے لوگوں کو لے کر کے نکلے اور پہنچے. تو جب اس شہر میں پہنچے، اس جنگل میں پہنچے تو دیکھا وہ پرانا آدمی جس کو گاؤں والوں نے نکال دیا تھا. تو قوم نے تانا دیا کہ موسیٰ، ارے موسیٰ یہی تمہارا ولی ہے، اس کو تم نے بھگا دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو گلٹی فیل ہوئی، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی. اللہ نے کہا اے موسیٰ تم نے اسے چھوڑ دیا، تمہاری قوم نے اسے چھوڑ دیا، تمہارے ساتھیوں نے اسے چھوڑ دیا، تو کیا میں بھی اسے چھوڑ دیتا؟ میں نے اس کو اپنا لیا. تو کیا پتا کل کون ہم سے بہتر اللہ کے دربار میں ہو. یہ ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ سب ہم سے بہتر ہیں، سب ہم سے ثواب کرنے والے، اچھے عمل کرنے والے ہیں. ہمارا معاملہ اللہ سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.